سحری سین ہا اور را سحر سے مشتق ہے۔ سحر کا معنی ہے اخیر رات کا چھٹا حصہ۔ رات کے آخری حصہ میں روزہ کے لیے کھانے اور پینے کو سحری کہا جاتا ہے۔ میرے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو باعث برکت قرار دیا۔ تمام ائمہ مذاہب اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ روزہ کے لیے سحری کرنا مستحب ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت اور عبادت قرار دیا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا تسحروا، تم سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ، بے شک سحری کرنے میں برکت ہے۔ تو جس چیز کو میرے آقا برکت قرار دے دیں، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے رب کائنات نے کتنی برکت ڈالی ہوگی، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے اور سحری کا وقت تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری فرما رہے تھے۔ جب میرے آقا نے صحابی کو دیکھا تو صحابی سے مخاطب ہو کر تاجدار کائنات نے فرمایا انما برکۃ آتاکم اللہ ایاہ فلا تدعوہ، فرمایا بے شک سحری برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یعنی امت محمدیہ کو یہ عطا فرمائی ہے۔ فلا تدعوہ، تم سحری کو ترک نہ کیا کرو، سحری کھانا نہ چھوڑا کرو، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سحری کا انعام اور سحری کی برکت یہ رب کائنات نے صرف امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ سابقہ کو، پہلی امتوں کو رب کائنات نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور پہلی قومیں یہود و نصارہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن انہیں رب کائنات نے سحری کی نعمت اور برکت سے نہیں نوازا تھا۔ یہ سحری کی نعمت، سحری کی برکت اور سحری کی عبادت یہ فقط امت محمدیہ کے حصے اور کھاتے میں آئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، عن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ الصح۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ سحری ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فاصلہ ہے، سحری کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، ہم سحری کرتے ہیں، بلکہ رب کائنات نے انہیں سحری کرنے کی اجازت عطا ہی نہ فرمائی تھی۔
رب کائنات نے انہیں سحری کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اہل کتاب رات کو سونے کے بعد اہل کتاب کے لیے کھانا کھانا حرام تھا، تو جو سونے کے بعد ان کے لیے کھانا کھانا حرام تھا، رب کائنات نے اسے امت مصطفیٰ کے لیے باعث برکت بنا دیا۔ اہل کتاب کے لیے حرام اور امت مصطفیٰ کے لیے باعث برکت ہے۔ اسی وجہ سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں سحری ضرور کرنی چاہیے، ہمیں سحری لازماً کرنی چاہیے۔ اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم بھی فرمایا ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سحری کا صحیح وقت کیا ہے، ہم سحری کب کریں؟ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور کئی احباب پوچھتے ہیں کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا لازمی ہے؟ کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو ہم سحری کس ٹائم پہ کریں؟ کس وقت میں سحری کرنی چاہیے؟ سنت مصطفیٰ سے سحری کس وقت ثابت ہے؟ کیا قرآن و سنت میں کوئی اس کا ثبوت ہے؟ تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سحری کب کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے یا 1 بجے تاخیر کے ساتھ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور وہ رات کو سونے سے پہلے ہی کھانا تناول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں صبح پھر سحری کے لیے اٹھنا پڑے گا، لہٰذا ہم رات کو کھانا کھا کے سحری کی نیت کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو حکم میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ جو خود میرے آقا کا عمل مبارک تھا اس عمل پر عمل نہیں ہوگا، جو آقا کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ سحری ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، لیکن حضور کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ جو برکتیں ملنی تھی اس سے بندہ محروم رہ گیا۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنی چاہیے۔ تاخیر کے ساتھ سحری کھانا یہ مسنون عمل ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاخیر کے ساتھ سحری کھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ام المومنین، ہماری قوم میں 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہے جو افطاری کرنے میں تعجیل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے اور سحری کھانے میں تاخیر کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اس کے برعکس عمل کرتا ہے، یعنی افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور سحری میں تعجیل کرتا ہے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایہما الذی یعجل الافطار ویؤخر السحور، وہ دونوں میں سے وہ بندہ کون ہے جو افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے اور سحری کرنے میں تاخیر کرتا ہے؟ حضرت ابو عطیہ نے فرمایا، عرض کی کہ قلت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے جو افطاری میں تعجیل کرتے ہیں اور سحری کھانے میں تاخیر کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی اور یہ نام سنا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، اور ساتھ ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، یہ جو عمل تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
یعنی میرے آقا کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آقا افطاری میں تعجیل کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، اور سحری کھانے میں میرے مصطفیٰ تاخیر کیا کرتے تھے۔ امت کو پیغام ہے کہ امت بھی آقا دو جہاں کے اس عمل کو اپنائے اور افطاری میں تعجیل کیا کرے اور سحری میں تاخیر کیا کرے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ سحری میں تاخیر کرنا مسنون عمل ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب رہی یہ بات اور یہ سوال کہ سحری کے اندر کس قدر تاخیر کی جائے۔ ہم نے بہت ساروں کو سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے جو سحری کرنے میں اتنی تاخیر کر جاتے ہیں کہ آذان ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی تاخیر چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے یہ جملہ یاد کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور فرمان ہے سحری میں تاخیر کرنا۔ اب وہ تاخیر کا مطلب اور تاخیر کی تشریح اور تاخیر کی تفسیر وہ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، کھانا چل رہا ہے، اذان ختم ہو گئی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، اگر روکا جائے، منع کیا جائے، پوچھا جائے تو جواب ملتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے سحری میں تاخیر کرنا، یہ تاخیر چل رہی ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ تو سحری میں کتنی تاخیر کی جائے؟ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہو تم کھاتے پیتے رہو۔ اذان فجر سے پہلے تک تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ جو ہی اذان فجر کا وقت سٹارٹ ہو جائے، کسی مسجد میں اذان اپنے وقت پر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک اذان شروع نہیں ہوئی ہم تب تک کھاتے پیتے رہیں۔ اصل چیز وقت ہے۔ بہت ساری مساجد میں ایسا ہے کہ اذان اپنے وقت پر نہیں دی جاتی، اذان 2-4 منٹ تاخیر سے ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے جب اذان شروع ہوتی ہے اگر بر وقت اذان شروع کی جائے تو اذان پڑھنے میں بھی 2 سے 3 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ وہ 2-3 منٹ جو اذان میں لگے ہیں وہ 2-3 منٹ کا ٹائم بھی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کا ہے، وہ سحری کا وقت نہیں ہے۔ اس میں کھانا کھانا یہ سحری میں تاخیر نہیں ہے۔ اگر ایسا کر لیا ہے تو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ وہ روزہ جو آپ نے اذان سنتے ہوئے کھاتے ہوئے رکھا ہے وہ روزہ نہیں ہے، اس روزے کی بعد میں قضا کیجیے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے مؤذن مشہور ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدس میں مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور رات کے وقت یہ دونوں اذان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال کی اذان پہلے ہوتی تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان بعد میں ہوتی تھی۔ اور تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے حضور نے فرمایا جب اذان ہو رہی ہو تو تم کھایا پیا کرو۔ اس کھانے پینے کا مطلب کیا ہے؟ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، باتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فقلوا واشربوا
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں اذان پڑھتے ہیں. یہاں سحری کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، رات کے وقت میں اذان پڑھتے ہیں. جب حضرت بلال اذان پڑھے فَقُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھایا کرو تم پیا کرو. حَتَّى يُؤَذِّنُ ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان پڑھ دیں. اب اذانیں دو ہیں، ایک اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے، دوسری عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اذان تھی وہ اذان تہجد تھی، وہ نماز تہجد کے لیے اذان پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان پڑھتے تھے وہ اذان فجر تھی. تو اذان تہجد کے وقت کھانا اور پینا دونوں جائز ہے. وہ سحری کا وقت ہے، اس ٹائم میں سحری کرنے والا کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے کوئی حرج نہیں. اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان فجر پڑھا کرتے تھے. اور آقا دو جہاں کا یہ فرمان حَتَّى يُؤَذِّنُ ابن ام مکتوم، یہاں تک کھاؤ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہہ دیں، ان کی اذان تک کھایا پیا کرو. ان کی اذان دینے کے وقت، اذان کے دوران اور اذان کے بعد نہیں کھا سکتے. تو پتہ چلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیا ہو گئی اور صاف نظر آ گئی یہ بات کہ اذان فجر کے وقت میں کھانا پینا یہ سحری نہیں ہے. اذان فجر کے ٹائم میں کھانا پینا یہ روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی اذان فجر ہوتے ہوئے کھانا پینا اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار کو حکم دیا ہے. وہ جو حکم ہے وہ اذان تہجد کے وقت کا ہے، جس کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد اذان سحری بھی بیان فرما دیا. مقصد اذان سحری کو بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے. حضرت بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان پڑھا کرتے تھے. کس لیے اذان پڑھتے تھے؟ کہ قیام کرنے والا اپنے مولا کی بارگاہ میں لوٹ آئے اور سونے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کو سن کر جاگ جائیں. تو یہ اذان لوگوں کو رب کے گھر میں بلانے کے لیے اور سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے. کیوں کہ آقا دو جہاں کے سارے صحابہ تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، ان کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق تھا، رات کو قیام کرنے والے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان تہجد سے انہیں بلایا کرتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں سحری کی وہ تمام تر برکتیں جو رب کائنات نے سحری میں رکھی ہیں، وہ تمام برکتیں اللہ پاک حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.